اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، سارے صحابہ الگ الگ درختوں کے پیڑوں کے نیچے سو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی تلوار ایک پیڑ سے لٹکی ہوئی ہے۔ ایک شخص آتا ہے، ایک دیہاتی آتا ہے، ایک کافر آتا ہے، اللہ کے نبی کی محمد رسول اللہ کی وہ تلوار کھینچ لیتا ہے، پیڑ سے اتار لیتا ہے اور نبی اکرم کی طرف آگے بڑھ کر کہتا ہے من یمنعک منی یا محمد، اے محمد بتاؤ آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تم اکیلے ہو، تنہا ہو، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، بتاؤ آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کو آواز نہیں دی، صرف نظریں آسمان کی طرف ڈالی اور فرمایا اللہ، صرف لفظ اللہ نکلا تھا۔ غور کرو میرے بھائیوں، جب اللہ پر ایمان ہو جائے اور اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہمارے دل میں بھر جائے اور ہم یہ جان جائیں کہ ہم مومن ایمان والے ہیں، تو پھر ہم نہ تلواروں سے ڈرتے ہیں، نہ ہم گولیوں سے ڈرتے ہیں، نہ ہم کسی اور طاقت سے ڈرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، میرے قریب بھی آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود خوف و ہراس نہیں ہے، دہشت نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، چیخ کر کہتے ہیں اللہ۔ لفظ اللہ نکلا، اس کے ہاتھ کانپ گئے، لرز گیا۔ وہ کافر ضرور تھا لیکن اللہ کی طاقت کو جانتا تھا، وہ کافر ضرور تھا لیکن اللہ کے پاور کو مانتا تھا، وہ کافر ضرور تھا لیکن اللہ کی سپر پاور ہونے کا یقین رکھتا تھا۔ اس کی زبان جیسی لفظ اللہ، اس کے کان سنتے ہیں، تلوار ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ نبی اکرم اس تلوار کو اٹھا لیتے ہیں، پوچھتے ہیں اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ کوئی نہیں، آپ ہی چھوڑ سکتے ہیں، آپ نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ میرے بھائیوں، یہ کون سی طاقت تھی جو تلوار کے سامنے بھی کھڑی ہو گئی؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ 313 صحابہ کرام 1000 کافروں سے جنگ بدر کے اندر لڑ رہے ہیں، ایک صحابہ کے پاس نہ تلوار ہے نہ تیر ہے، تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کے پاس گھوڑا ہے تو زین نہیں ہے، ایک چیز ہے تو دوسری چیز نہیں ہے۔ 313 نہتے ہیں، 1000 جوان نوجوان کافر گھوڑوں سے، تیروں سے، تلواروں سے لیس لڑ رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام تیروں تلواروں کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ کون سی طاقت تھی جو 313 صحابہ کو 1000 کافروں سے لڑنے پر مجبور کر رہی تھی؟ وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ اسلام کی طاقت تھی۔ ہمارے پاس وہ طاقت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہماری آج موب لنچنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں اتر پردیش کے اندر قید کے اندر ایک پولیس والا ایک مسلمان کو مار دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ اپنی جیکٹ کی رسی سے اس نے اپنے آپ کو پھانسی لگا لی؟ ذرا آپ تصور کریں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس چیز کی قدر نہیں کی جس چیز کی قدر ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ اسلام کی قدر اور دوسری چیزوں کی بنسبت زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر قربانی دینے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم اسلام کی نہ دیں، دوسری چیزوں کی ہم قربانی دے دیں، اگرچہ وہ ضروری ہو۔ باپ سے محبت ہو، بیٹے سے محبت ہو، اولاد سے محبت ہو، بیوی سے محبت ہو، ہم آپ کو منع نہیں کر رہے، ان سے ہونا چاہیے۔ دولت سے بھی محبت ہونا چاہیے، دولت سے محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جب قربانی کی ضرورت آ جائے، اسلام یا دولت میں سے کسی ایک کو قربان کرنا پڑے تو دولت قربان کر دو، لیکن اسلام کو نہیں۔ بیوی اور بچوں میں سے اور اسلام میں سے کسی ایک کی قربانی دینا پڑے تو بیوی اور بچوں کی قربانی دے دو، لیکن اسلام کی نہیں۔ یہ سوچ ہماری اور آپ کی ہونی چاہیے، یہی اسلام ہے۔ اور جب ایمان ہمارے اندر آ جائے، ہم مسلمان ہو جائیں، تو مزید اسلام کے تعلق سے باتیں کل آئیں گی کہ ہم 2-4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، ہم 2-4 روزے رکھ لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہو گئے۔ نہیں، ہم اپنی معاشی زندگی دیکھیں، اپنی سماجی زندگی دیکھیں، کیا ہم اس پر پورے اتر رہے ہیں؟
کیا ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہیں؟ وہ اسلام اور اسلام کا گائیڈ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلم کی تعریف ہی یہ کر رہے ہوں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیا ہم اسلام کے اس انٹروڈکشن میں، اسلام کی اس پریبھاشا میں، اسلام کی اس تعریف میں ہم پورے اتر رہے ہیں؟ کیا ہماری زبان سے اور کیا ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ ہم سوچیں اسلام ہے کیا؟ پوری زندگی محنت کرنے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں وادی بطحا کے اندر اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر، اپنی قصبہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر جو آپ نے آخری خطبہ دیا تھا، جس خطبے کو حجۃ الوداع کا نام دیا جاتا ہے، اس خطبے کے ایک ایک لفظ کو دیکھیے اور اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا جائزہ لیجئے۔ 13 سالہ مکی زندگی نبی بننے کے بعد اور 10 سالہ مدنی زندگی، 23 سالہ زندگی کا جو ایسنس تھا، جو نچوڑ تھا، وہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر پیش کیا تھا۔ آپ نے شروعات یہاں سے کی تھی، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ علا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیت موضوعۃ۔ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، یہ 23 سالہ زندگی کا نچوڑ تھا جو آپ پیش کر رہے ہیں، اور شروعات آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ اے حاضرین، 1,44,000 کے مجمع میں آپ بول رہے ہیں کہ لوگوں سنو، ان دماءکم و اموالکم، تمہارا خون اور تمہارے مال و دولت، تمہارا مال ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے اور قابل احترام ہے کا حرمت یومکم ھذا، جیسے آج یہ 9 تاریخ کا دن عرفہ کا میدان اور اس کی یہ 9 تاریخ قابل احترام ہے، یہ مہینہ قابل احترام ہے، یہ مکہ شہر قابل احترام ہے۔ جتنی تم آج اس 9 تاریخ کا احترام کرتے ہو، جتنا تم اس مکہ شہر کی عزت کرتے ہو، جتنا تم اس مہینے کی عزت کرتے ہو، اس سے بھی بڑھ کر تمہیں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خون اور اس کے مال کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ جب چاہا گاجر و مولی کی طرح جس کو مارنا چاہا مار دیا، جس کو کاٹنا چاہا کاٹ دیا، اور جب چاہا جس کے مال و دولت کو ناجائز طریقے سے تم نے قبضہ کر لیا یا اس کو ناجائز طریقے سے تم نے حاصل کر لیا۔ نہیں، آپ نے 23 سال محنت کرنے کے بعد 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدینے کے اندر، اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا اے لوگوں، شاید اس میدان میں آج کے بعد ہم دوبارہ تم سے نہ مل سکیں، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری اجتماع ہو، اس کے بعد اس میدان میں ہم آئندہ نہ مل سکیں، یعنی ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ یہ اشارہ تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری خطبہ ہے، اس کے بعد اس میدان میں ہم دوبارہ جمع نہیں ہوں گے۔ اس آخری خطاب کے اندر محمد رسول اللہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی نظر میں کتنا عزیز بنا رہے ہیں۔ ان جملوں کو سنو، ان دماءکم و اموالکم، ان 2 چیزوں سے شروعات کر رہے ہیں کہ مسلمان کا خون تمہارے اوپر حرام ہے اور مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے تمہارے اوپر حرام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں سنو، الا کل شیء من امر الجاہلیہ
جاہلیت کے جتنے بھی کام تھے وہ سب آج ہم اپنے پیروں سے روند رہے ہیں، تحت قدمی موزون۔ اب جاہلیت کا کوئی بھی کام اسلام آ جانے کے بعد نہیں چلے گا۔ جاہلیت کے سارے کاموں کو میں اپنے پیروں سے کچل رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ موضوعات، جاہلیت کے خون کو بھی ہم اپنے پیروں سے روند رہے ہیں۔ اب سے پہلے تم نے جو خون کیے ایک دوسرے کے خون کو معاف کر دے، کوئی بدلہ نہیں لے۔ آج کے بعد کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، تم نے ان کو مارا، انہوں نے ان کو مارا، ختم۔ آج کے بعد کوئی، سب کو میں نے اپنے پیروں سے روندا۔ پھر آپ نے پہل کی۔ لوگ کہہ سکتے تھے واہ صاحب ہمارے بیٹے کو مارا گیا، میں اپنے بیٹے کا بدلہ نہ لوں، تو اللہ کے رسول نے اس کی شروعات کی اپنے خاندان سے۔ آپ نے فرمایا سنو، ان اول دم ازو من دمائنا دم ابن ربیعہ بن الحارث، ربیعہ بن الحارث کان مسترضعا فی بنی سعد۔ سب سے پہلا خون میں ربیعہ ابن عبد الحارث کا اپنے پیروں سے روند رہا ہوں، اس خون کو معاف کر رہا ہوں۔ وہ چھوٹا سا بچہ ربیعہ ابن عبد الحارث جو بنو سعد قبیلے کے اندر دودھ پیتا تھا، کان مسترضعا فی بنی سعد، جو بنو سعد میں دودھ پیتا تھا، فقتلته حذیل، قبیلہ حذیل کے لوگوں نے اس کو مار ڈالا تھا۔ میرے خاندان کا بچہ تھا، میرے خاندان کا تھا، چاہتا تو ابھی میں انتقام اور بدلہ لے سکتا، لیکن نہیں، میں اس بچے کے خون کو معاف کر رہا ہوں۔ حذیل نے قتل کیا تھا، میں اس کو معاف کر رہا ہوں، میں شروعات کر رہا ہوں۔ سارے جاہلیت کے خون کو میں اپنے پیروں سے روند رہا ہوں۔ آج کے بعد کوئی کسی کا خون نہیں کرے گا۔ آپ نے سب سے پہلے شروعات اپنے خاندان سے کی۔ پھر آپ نے کہا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْزُونَ، سود اور بیاض کو بھی اپنے پیروں سے میں روند رہا ہوں۔ زمانے جاہلیت میں جتنا سودی کاروبار ہوتا تھا یہ سب پیروں سے میں روند رہا ہوں۔ اور سب سے پہلا سود میں اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا، وَإِنَّ أَوَّلَ رِبَا مِن رِبَانَا رِبَا عباس ابن عبد المطلب، سب سے پہلا سود میں عباس ابن عبد المطلب کا معاف کر رہا ہوں۔ جاؤ، عباس ابن عبد المطلب اتنے بڑے سودی کاروبار ان کا پھیلا ہوا تھا کہ اگر پورے عرب کے لوگوں سے سود لیتے اپنے مال پر تو آج اڈانی اور امبانی فیل تھا ان کے آگے، اڈانی اور امبانی فیل تھا۔ اتنی دولت عباس ابن عبد المطلب کے پاس آ جاتی اگر وہ سود لیتے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا اس سود کو میں رائگاں کر رہا ہوں، نہیں لینا ہے، جو مول رقم ہے وہ دے دو، سود چھوڑ دو۔ اور آج کے بعد کوئی سود نہیں۔ فَإِنَّهُ مَوْزُونٌ كُلُّهُ، سب کچھ میں نے اپنے پیروں سے رون دیا ہے، برباد بیکار کر دیا، نہیں، آج کے بعد سود کی کوئی حیثیت نہیں۔ یاد رکھنا، خون، مال، سود، اور چوتھی چیز پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ۔ یہ 23 سال کی محنت کا نچوڑ ہے، پورا اسلام آپ پیش کر رہے ہیں آخری خطبے میں۔ اللہ سے ڈرنا عورتوں کے سلسلے میں، عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، لوگو تم نے میری بندیوں کو، ان عورتوں کو اللہ کی امان میں لیا ہے، اللہ کی امان میں لیا ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، تم نے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے، اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ وہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت میں تم نے ان کو لیا ہے۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، اللہ کی امان میں تم نے ان کو لیا ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ، اور ان کی شرمگاہوں کو تم نے اپنے اوپر حلال کیا ہے، بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ کے کلمے کے ذریعے۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوشَهُنَّ،
फुरूशकुम, हाँ फुरूशकुम, तुम्हारी जिम्मेदारी उन औरतों के ऊपर ये है, अल्लाह यूतीना, कि वो तुम्हारे बिस्तर पर, यूतीना फुरूशकुम, वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे आदमी को न लाए, अल्लाह यूतीना, वो किसी ऐसे आदमी को अपने बिस्तर पे, तुम्हारे बिस्तर पे ना बिठाएं, तकरहूनहू, जिसको तुम ना पसंद करते हो, जिसका आना तुम्हें गवारा नहीं है। ये तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी, ये उनकी जिम्मेदारी है औरतों की, कि वो तुम्हारे घर में, तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे मर्द को ना आने दें। लेकिन आगे एक जुमला और कह दिया, फ़इन फ़अल्न ज़ालिक फ़ज़रिबूहुन्ना ज़रबन गैर मुबर्रिह, तुम्हारे मना करने के बावजूद अगर वो न माने और तुम्हारे घर में, तुम्हारे बिस्तर पर वो किसी ऐसे मर्द को आने दे जिसको तुम नापसंद करते हो, तुम्हारे मना करने के बावजूद भी अगर वो ना माने, फ़ज़रिबूहुन्ना ज़रबन गैर मुबर्रिह, तो तुम उनको मार सकते हो, पीट सकते हो, उनको ऐसी मार मारो जिससे उनके जिस्म पर निशान न पड़ जाए, चोट के निशान न हो। पंचायत जब बैठे तो वो अपनी पीठ खोल खोल कर न दिखाएं कि देखो इतना मारा, डंडा छप गया, लाठी छप गई। मार सकते हो लेकिन हल्की मार, वो भी कब, जब तुम्हारे मना करने के बावजूद भी वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर मर्द को बुलाती है तब। वलहुन्ना अलैकुम, और तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी ये है उनकी, रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, जो तुम खाओ वो उनको खिलाना, जो तुम पहनो वो उनको पहनाना, उनके खाने और पहनने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल मारूफ कहकर ये भी क्लियर कर दिया ताकि औरतें नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। बिल मारूफ, समाज के दस्तूर के मुताबिक। अगर समाज में साड़ी चलती है तो वो फिल्मी दुनिया के पोशाक न मांगे। अगर समाज में 250-300 रुपए की साड़ी पहनने का रवाज है तो वो 10-15 हज़ार का सूट न मांगे। उनके खाने और पीने की जिम्मेदारी, अगर दाल चावल समाज में आपके गांव में खाया जाता है तो वो बिरयानी न मांगे। जो समाज में जिस चीज़ का चलन है उसके मुताबिक रोज़ी रिज़्क, खाना और कपड़ा देना ये तुम्हारी जिम्मेदारी। और इसके बाद पांचवी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई, वक़द तरक्तु फ़ीकुम मा लन तज़िल्लू बअदह इन इअतसमतुम बिह किताबुल्लाह। एक चीज मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं, जब तक तुम इन दोनों चीजों को, एक चीज जो छोड़ के जा रहा हूं, जब तक तुम उसको मजबूती से पकड़े रहोगे तुम गुमराह नहीं हो सकते, तुम्हें कोई चीज रास्ते से हटा नहीं सकती। इन इअतसमतुम बिह, जब तक तुम उसको पकड़े हुए हो कोई चीज तुम्हें दूर नहीं कर सकती। फरमाया किताबुल्लाह, वो अल्लाह की किताब यानी कुरान करीम में छोड़ कर जा रहा हूं। इन 5 चीजों पर गौर कीजिए और एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए। पहली चीज खून, दूसरी चीज माल, तीसरी चीज सूद, चौथी चीज औरतों के साथ हुस्न सुलूक, और 5वीं चीज अल्लाह की किताब कुरान। पहली चीज उठाते हैं एक दूसरे का मर्डर। मौलाना साहब बहुत सही मौजू उठाए हो, यहाँ यही चलता है, सोच सकते हो आप। वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। कुरान करीम की इस आयत को मैंने आपके सामने पढ़ा है, रख दिया, तर्जुमा सुन लो और कुछ कहने की जरूरत नहीं। वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन, जिसने किसी भी मुसलमान को, जिसने किसी भी मोमिन को अमदन कसदन जानबूझकर मार डाला, जानबूझकर कत्ल कर डाला, फजज़ाउहु जहन्नम, तो उसका ठिकाना, उसका बदला, उसका ठिकाना जहन्नम है।
जहन्नम में जाने के बाद क्या वो निकाला जाएगा, क्या उसकी बख्शिश कभी होगी? फरमाया खालिदन फीहा, उसकी बख्शिश कभी नहीं होगी, वो कभी भी जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा, वो उसके अंदर हमेशा रहेगा। खालिदन फीहा, उसी में पड़ा रहेगा, उसी के अंदर वो जलता रहेगा, उसी में उसको अजाब मिलता रहेगा। वग़ज़िबल्लाहु अलैहि, और अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह की फटकार उसके ऊपर पड़ती रहेगी। वलअनहु, और वो अल्लाह की लानत का मुस्तहिक रहेगा, अल्लाह की फटकार का मुस्तहिक रहेगा, अल्लाह की लानत उसके ऊपर रहेगी। वो अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, और अल्लाह ने उसके लिए बहुत बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। बहुत आसान है सुनना, लेकिन सोचिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हमने उसके लिए अजाब तैयार कर रखा है। वो अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, एक तो अल्लाह अजाब कह दे वही काफ़ी है, अल्लाह का अजाब वैसे ही सख्त है, लेकिन अजाब अज़ीम कह देना, बड़ा अजाब कह देना, ये अपने अंदर एक और माना रखता है कि बड़ा अजाब क्या होगा। और अल्लाह जिसको बड़ा कह रहा हो, अल्लाह की नज़र में वो बड़ा क्या होगा। हमारी नज़र में तो छोटा अजाब इतना ही है। अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी फरमाते कि इन्ना हवना हलिन्नार अज़ाब यौमल क़ियामह लरजुल युज़अ फी अख़मस क़दमैहि जमरतान, दोनों पैरों के तलवे के नीचे आग की दो चिंगारियां रख दे अल्लाह जहन्नम के अंदर, तो इतना ही काफ़ी है। यग़ली मिनहुमा दिमागुहु, इन दोनों चिंगारियों से उसका दिमाग खोल रहा होगा। जब आग की दो चिंगारियों से दिमाग खोल रहा होगा, और अल्लाह के नबी कह रहे हैं ये सबसे हल्का अजाब होगा जहन्नमियों का जहन्नम में, जिसको आग की दो चिंगारियां जिसके पैरों के नीचे रख दी जाएं, ये सबसे हल्का, सबसे लाइट अजाब है ये। जब ये सबसे लाइट अजाब है और उससे दिमाग खोल रहा है, तो अल्लाह की नज़र में बड़ा अजाब क्या होगा। हमारी नज़र में तो यही बड़ा अजाब है, लेकिन फिर जिसको बड़ा कह रहा है अल्लाह, वो कितना बड़ा अजाब होगा। वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, जिसने किसी को कत्ल किया और मार डाला तो उसका ठिकाना जहन्नम है, उसकी जज़ा जहन्नम है, वो उसमें हमेशा रहेगा, और अल्लाह का गज़ब और गुस्सा उसके ऊपर नाजिल होता रहेगा, और अल्लाह की लानत तो फटकार पड़ती रहेगी, और अल्लाह ने उसके लिए बहुत बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। आइए ज़रा हदीस की तरफ आते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर क्या फरमाया, एक मुसलमान के खून की अहमियत कितनी ज़्यादा है।